بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل مجدہ آپ تمام حضرات کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ 7-8 مہینے کا بہت بڑا گیپ تھا جو کہ ضروری مصروفیات کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا، تو آج ہم دوبارہ اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد سے ویڈیو بنا رہے ہیں، اور آج ہم جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہے سیدنا حضرت امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے متعلق۔ چنانچہ سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1678، اور اسی طرح جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 3675۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں حضرت ابوبکر سے بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ سکتا ہوں۔ میں اپنا آدھا مال لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دیا، تو حضور اسلام نے ارشاد فرمایا، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا بچایا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا مال میں آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں، اور آدھا مال یعنی اتنا مال میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کل کا کل مال، تمام سارا مال جو تھا وہ لے کر حضور اسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ابوبکر، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے دل میں کہا کہ میں حضرت ابوبکر سے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ یہ تھا مقابلہ، دینی مقابلہ تھا۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہم لوگ دنیاوی مقابلہ بازی کرتے ہیں کہ اس کے پاس اگر 50 لاکھ روپے کی گاڑی ہے تو میں 60 لاکھ کی گاڑی لے آؤں، اس کا بنگلہ اتنے کا ہے تو میں ایسے بڑھ کر بنگلہ بنا لوں، اس کے پاس اتنا پیسے ہیں تو میں ایسے زیادہ پیسے بنا لوں۔ اور ہم دنیا کی ہوس میں دن بدن دل دل میں ہم دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ وہ تھے حضرات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ تھے جو دینی معاملات میں مقابلہ کرتے تھے۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں جس نے دین کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا وہ ان ہستیوں پر اٹیک کرتا ہے، جس کو منہ دھونے کا پتہ بھی نہیں ہے، اور جس نے دین کے لیے 1 پیسہ بھی خرچ نہیں کیا وہ ان ہستیوں پر اٹیک کرتا ہے، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات۔ اور اسے پوچھا جائے کہ تم نے دین کو دیا کیا ہے، تمہاری کتنی حیثیت ہے کہ تم نے دین کے ساتھ اتنا مدد کی ہو۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قربان کیا تھا، اور ان ہستیوں کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ملتا ہے، اور قیامت تک ان ہستیوں کا نام روشن رہے گا۔ اور آج کے یہ للو پنجو لوگ جو ہیں یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے، ان کی باتیں کرنے سے ان ہستیوں کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کی عزت دن بدن بڑھتی رہے گی، لیکن ایسے لوگ جو ان ہستیوں پر اٹیک کرتے ہیں ان کی عزت خاک میں ملتی رہے گی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جس شخص نے بھی ہمارے ساتھ کوئی نیکی کی ہم نے اس کا بدلہ اتار دیا ہے، سوائے ابو بکر کے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسی نیکی کی ہے جس کا بدلہ انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا۔ اور مجھے کسی کے مال سے اتنا فائدہ نہیں پہنچا، نبی اسلام شاہ فرمایا، جو ابوبکر کے مال سے پہنچا ہے۔ اور اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو خلیل بناتا۔ سنو، تمہارے پیغمبر اللہ کے خلیل ہیں،
یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 3655۔